جو مجھے سمجھا ہوں، کیونکہ میں بنیادی طور پر اس کو ڈپلومیٹکلی دیکھتا ہوں، لیکن مجھے جو سمجھ آ رہی ہے اس کے دو پرپزز ہیں. اس کا ایک پرپز تو یہ تھا کہ یہ ریکانسنس ڈرونز بھی ہیں، بٹ دے کین آلسو بی کلر ڈرونز. تو یہ جو ریکانسنس کا ان کا مقصد تھا کہ یہ ریڈ کریں ہماری جو گراؤنڈ پہ پوزیشنز ہیں، اور اس میں یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ اگر آپ صحیح طریقہ نہ استعمال کریں تو پیچھے کمیونیکیٹ ہو جاتا ہے آپ کی پوزیشنز. تو اس لیے ان کو جو گرانا ہی مقصد نہیں تھا، اس طریقے سے گرانا کہ یہ پیچھے انفارمیشن دے سکیں. اس لیے اگر ان کو ایسے بھی طریقے ہیں شاید ملیٹریلی کہ ان کو لانگ رینج سے گرایا جا سکتا ہے، لیکن اس میں ان کو شاید ہماری پوزیشنز پتہ چل جائیں گی. تو ان کو گرایا بھی ٹیکٹیکل مین سے اور ایسے طریقوں سے گرایا گیا. آئی ایم شیور دا جنرل ول ہیو مچ مور ٹو ٹاک آن دس. تو میری اندازہ یہ ہے، ایک تو یہ کہ وہ اندازہ لگا لیں کہ کیا ہماری پوزیشنز ہیں. دوسرا ہمیں پرووک کرنا، کیونکہ ہم نے تو اعلان کر دیا ہے کہ اس کا جواب جائے گا، تاکہ ہم جلدی میں پرووک ہو کے غلطی کر دیں. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا، اور ہمیں سوچ سمجھ کے ہی اس کا جواب دینا ہے. یہ نہیں کہ ہم نے پرووک ہو جانا ہے کہ کیونکہ ہندوستان نے یا ڈرون کے حملے کیے ہیں یا وہ سرویلنس ڈرون بھیجے ہیں تو اس پہ ہمیں امیجیٹلی ریئیکٹ کرنا ہے. یو شوڈ لیو اٹ ٹو دی آرمڈ فورسز. گورنمنٹ ہیز آلریڈی آتھورائزڈ. انہوں نے کہہ دیا ہے فوج کو کہ آپ کو کمپلیٹ چھٹی ہے، آپ کو آزادی ہے، آپ وقت بھی ڈٹرمن کریں اور آپ مینز بھی ڈٹرمن کریں. ایکچولی بالکل یہ یو کین بی سرٹن. بالکل ان کو جو آپریشنل اسپیس پرووائڈ کیا ہے قصور صاحب، یہ بالکل ٹھیک ہے. میں یہیں سے میں آپ سے ایک اور امپورٹنٹ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد میں جنرل سمرے سالک کی طرف آتا ہوں. قصور صاحب، آپ کا یو پرابلی ون آف دا لانگسٹ سرونگ فارن منسٹرز آف پاکستان. آپ نے بڑے کروشل ٹائم پہ وزارت خارجہ کا قلمدان اٹھایا تھا، اور اس زمانے میں بہت بڑے بریک تھروز ہوئے تھے یا ہونے جا رہے تھے، اینڈ ون آف دیم واز یہ جو بھارت کے ساتھ ہمارا بیک چینل چل رہا تھا. اچھا، میں یہ تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں بیکاز اس میں جو ڈپلومیٹک سگنلنگ ہوتی ہے، ڈپلومیٹک بیک چینلز ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کو جس طریقے سے ریڈ کرنا ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ جو ایسکلیٹ کر رہے ہیں اس طریقے سے انڈینز، حالانکہ ضرورت نہیں تھی، دے ہیڈ ڈن دا فرسٹ راؤنڈ. انٹرنیشنلی یو این میں امپورٹنٹ کیپٹلز میں یہ جو ڈرون سے انہوں نے میجر ایسکلیشن کی ہے، اس کو کیسے ریڈ کیا جائے گا اور ہمارے کیس کو یہ کس طریقے سے سٹرینتھن کرتا ہے؟ یہ دو کی ایلیمنٹس ہیں جو میں چاہوں گا ذرا آپ اپنی ایکسپیرینس کی روشنی میں ہمیں بتائیں. جی ہاں، اس میں یوں ہے کہ جو تو فوجی ہیں وہ تو سمجھ جائیں گے جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا، لیکن ڈپلومیٹکلی اس کا بھارت کو نقصان ہوگا. اس کی وجہ فوجی تو یہ سمجھیں گے کہ یہ ریکانسنس کے لیے آئے ہیں، کچھ آئے ہیں، اور جو ہے لیکن بڑا غلط جائے گا. پہلے انہوں نے حملہ کیا وداؤٹ پرووائڈنگ اینی پروف، حالانکہ پاکستان نے کہا تھا کہ ہم اوپن انویسٹیگیشن میں ٹوٹل اور نیوٹرل ہو، ہم ٹوٹلی اس میں کوآپریٹ کریں گے. ایک تو انہوں نے اس کا انتظار نہیں کیا، ان کا ڈپلومیٹکلی کیس کمزور ہوا. اور ایک ریزن among others یہ ہے، میں اور بھی سمجھتا ہوں reasons and I'll come to those, but this is one reason why they did not support of the type that they wanted. تو دوسری اس میں چیز یہ ہے کہ جو آپ نے پوچھا کہ کس طرح اس کو دیکھا جائے گا، یہ اس کو لوگ یہ بھی سمجھیں گے کہ بھارت پاکستان کو ایکچولی پرووک کر رہا ہے، یہ بھی لوگ اندازہ لگائیں گے. تو اس میں انڈیا کا کیس مضبوط نہیں ہوتا. ہاں، لوکلی ان کو فائدہ ہے، لوکلی فائدہ ہے کہ وہ جس قسم کا پبلک اوپینین کو متاثر ہندوستان میں کرنا چاہ رہے ہیں. اس ڈرون سے دو پرپزز ہیں. ایک پرپز تو یہ تھا کہ انہوں نے کوئی انٹیلیجنس گیدرنگ کرنی تھی، اور میرا نہیں خیال ہے، جو میرا اندازہ ہے انہیں زیادہ کامیابی ہوئی. مار بھی گرائے گئے ہیں اور شاید صحیح طریقے سے گرائے گئے ہیں، جس میں زیادہ انہوں نے انفارمیشن پیچھے پاس نہیں کی. تو دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ پاکستان کے اسٹرینتھن ہوگا، اور یونائٹڈ اسٹیٹس کا اور ویسٹ کا جو ریئیکشن ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اور وہ اس لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک انگریزی کا ایکسپریشن ہے
too clever by half. جی ہندوستان نے کوشش کی تھی میرے خیال میں امریکہ کو یہ کہنے کی کہ جناب ہم چین کے خلاف آپ کے ساتھ ہیں اور ہم بالکل کوڈ کے بھی ممبر ہیں اور سب کچھ ہم ریڈی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے روس سے بھی تیل لیتے رہے بڑے سستے داموں پہ، اور آگے اس پر تماشا یہ ہے، دو طرفہ تماشا کہ انہوں نے بہت بھاری پروفٹ لے کے یورپ کو بیچا ہے۔ جی 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 بالکل۔ نمبر دو، انہوں نے اپنی پوزیشن بالکل کلیئر نہیں کی جہاں تک یورپ کا سوال ہے، اور آپ نے دیکھا کہ یورپین یونین کا ریاکشن امریکہ سے بھی خراب ہے، اور اس سے ایکچولی اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سے ایکچولی قصوری صاحب ان کا اس کی کیس بڑا وجہ میں ڈیمیج ہوا سمجھتا ہے۔ ہوں یہ جی پلیز فنش یور تھاٹ، پھر میں جنرل صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ جی قصوری صاحب پلیز فنش یور تھاٹ۔ کیس انہوں نے اس لیے انہوں نے اپنا کیس اس لیے کمزور کیا ہے کہ یورپین یونین ٹوٹلی کمیٹڈ ہے ٹو یوکرین۔ یہ گیمز کھیلتے رہے ہیں، ایک آدھ چکر مار رہے ہیں یوکرین کا، لیکن زیادہ تر ان کی جو ہتھیار بھی روس سے ہی لے رہے ہیں اور ان کی جو سمپتھیز بھی روس کے ساتھ ہیں، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یورپین یونین کی جو فارن منسٹر ہیں وہ بھی ون آف دی بالٹک اسٹیٹس سے ہیں، اور وہ پرٹیکولرلی ایکسپوزڈ ہے ٹو رشیا۔ تو ایک تو انہوں نے روس سے، پھر انہوں نے روس سے بھی گیمیں کھیلی، اور روس کو بھی شک پڑنے لگا کہ یہ تو یار امریکہ کے نتھی ہونے لگے۔ بالکل، تو ان کی جو ڈپلومیٹک جو اتنے دوست بن رہے تھے، ان کی جو ڈپلومیٹک سپیس ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے ان امریکہ اینڈ ان یورپ۔ بالکل، ان کی ڈپلومیٹک سپیس ایکچولی کم ہوتی جا رہی ہے اینڈ ان یورپ۔ ان کی جو میں جو بات کر رہا تھا قصوری صاحب کہ ان کی جو ڈپلومیٹک سپیس ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور اس میں دو چیزیں کم از کم جو مجھے نظر آ رہی ہیں۔ ایک تو کلیئرلی جو انہوں نے یہ کینیڈین سوائل پہ اسیسینیشنز کی، امریکہ میں جا کے اسیسینیشن اٹیمپٹس کی، پاکستان میں تو یعنی 24 26 30 تو ڈاکیومنٹڈ کیسز ہیں جہاں پہ انڈین بیک لوگوں نے، بلکہ انڈینز نے آ کے یہاں پہ پاکستان کی سرزمین میں جو ہے وہ اسیسینیشنز کی ہیں۔ دنیا کو یہ پتہ ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے، بہت بڑی چیز، اور اس کے علاوہ بالکل بہت ساری چیز آپ بھول رہے ہیں۔ جو بلوچستان میں حملہ ہوا ٹرین پہ، جعفر لوگوں کے آئیڈینٹی کارڈز دیکھے ان کو گولیاں ماری گئی ہیں، تو لوگوں کو پتا ہے کس کے پیچھے انڈیا ہے، اور وہ جو اتنا چیخ رہا ہے کینیڈا، امریکہ، پاکستان، ہر جگہ خود وہ کروا رہا ہے۔ بالکل، میں ذرا جنرل صاحب کو انوالو کر لوں اور دوسروں کو کہہ رہا ہے۔ ہاں بالکل، اور اس کے علاوہ بالکل بہت ساری چیز آپ بھول رہے ہیں۔ جو بلوچستان میں حملہ ہوا ٹرین پہ، لوگوں کے آئیڈینٹی کارڈز دیکھے ان کو گولیاں ماری گئی ہیں، تو لوگوں کو پتا ہے کس کے پیچھے انڈیا ہے، اور وہ جو اتنا چیخ رہا ہے کینیڈا، امریکہ، پاکستان، ہر جگہ خود وہ کروا رہا ہے۔ بالکل، میں ذرا جنرل صاحب کو انوالو کر لوں اور دوسروں کو کہہ رہا ہے۔ ہاں بالکل۔